سامع انفو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ طالبان نے 9 سال بعد امیر ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تدفین کا مقام بتا دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2013 میں وفات پانے والے ملا محمد عمر کی قبر افغان صوبے زابل کے ضلع سیوری میں ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ملا محمد عمر کی آخری آرامگاہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ ذبیح اللہ مجاہد کے اکاؤنٹ پر تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں۔ تصاویر میں قبر پر فاتح خوانی کرتے طالبان وزیر اعظم ملا حسن اخوند اور طالبان افغان کابینہ کے دیگر اراکین بھی موجود ہیں۔ ناظرین کرام، ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ ان کی وفات کب ہوئی اور وفات کی خبر کو 2 سال تک خفیہ کیوں رکھا گیا؟ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملا عمر کے شمار 90 کی دہائی کے طاقتور ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 1996 میں افغانستان میں طالبان حکومت قائم کی، تاہم ان کی زندگی کے کئی پہلو پوشیدہ اور خفیہ رہے۔ ملا عمر کی پیدائش سن 1959 میں ہوئی۔ قندھار کے نزدیک نودے گاؤں میں ان کا خاندان انتہائی غریب تھا، جو کھیتی باڑی کے پیشے سے وابستہ تھا۔ ان کا تعلق ہوتک قبیلے سے تھا، جو پشتونوں کی غلزی شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ افغان جہاد شروع ہونے کے بعد سن 1980 کی دہائی میں ان کا خاندان ارزگان صوبے منتقل ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں ملا عمر قندھار آئے اور میوند ضلع کے سنگیسار گاؤں میں مدرسہ کھولا۔ انہوں نے حزب اسلامی میں شمولیت اختیار کی اور نیک محمد کی سرپرستی میں نجیب اللہ کمانڈو کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ ایک حوالے کے مطابق 1994 میں انہوں نے ظالم جنگجوؤں کے خلاف اہم کارروائی کی۔ سنگیسار کے پڑوسی علاقے سے کچھ افراد نے ملا عمر سے شکایت کی کہ جنگجو کمانڈر نے 2 کم عمر لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے اور ان کے ساتھ کئی بار ریپ کیا گیا ہے۔ ملا عمر نے 30 طالبان کا گروپ تشکیل دیا، جن کے پاس صرف 16 رائفلز تھیں۔ انہوں نے جنگجوؤں کے اڈے پر حملہ کر کے لڑکیوں کو آزاد کروایا اور جنگجوؤں کو ٹینک کی توپ سے پھانسی پر لٹکا دیا۔ کچھ عرصے بعد ایک بچے سے بدفعلی کے لیے 2 کمانڈرز کی قندھار میں شدید لڑائی ہوئی، جس میں متعدد شہری بھی مارے گئے۔ ملا عمر کے گروپ نے بچے کو آزاد کروایا۔ ان تمام تر کارروائیوں کے بعد لوگوں نے ملا عمر کو اپنا مسیحا سمجھنا شروع کر دیا اور یوں اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آنے لگے۔ گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کے درمیان لڑائی نے افغان عوام کو شدید متاثر کیا۔ احمد شاہ مسعود کے شمالی اتحاد نے ابتدا میں ملا عمر کو تحریک طالبان کے لیے $10 لاکھ نقد دیے۔ کچھ عرصے بعد اسپن بولدک میں طالبان نے اسلحے کے بڑے ذخیرے پر قبضہ کر لیا، جو 3 ڈویژنز کے لیے کافی تھا۔ طالبان نے چند ماہ میں افغانستان کے 31 صوبوں میں سے 12 صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ 4 اپریل 1996 کو طالبان نے ملا عمر کو امیر المؤمنین نامزد کر دیا۔ قندھار کی ایک عمارت کی چھت پر ملا عمر چوکے میں خود کو لپیٹے جب سامنے آئے تو نیچے موجود افراد نے امیر المؤمنین کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ان کی نجی زندگی سے متعلق بہت کم معلومات سامنے آئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ دوران جنگ وہ 4 بار زخمی ہوئے اور ایک بار ان کی سیدھی آنکھ زخمی ہوئی، جس کے بعد ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ملا عمر 6.5 فٹ لمبے اور مناسب جسامت رکھتے تھے۔ پاکستان نے جب 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تو ملا عمر اور طالبان کی جانب سے اس کو سراہا گیا اور پاکستان پر کسی بھی حملے کو افغانستان پر حملے سے تشبیہ دی گئی۔ 9/11 کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملا عمر نے امریکہ کے خلاف حملوں کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کی مذمت کی اور افغان طالبان کے ملوث ہونے کے ثبوت مانگے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خود مختار عدالت اس واقعے میں اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہونے کی تحقیقات کرے، تاہم امریکی صدر جارج بش نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ سال 2001 کے بعد ملا عمر نے اپنی موت تک افغانستان سے باہر نہیں گئے۔
انہوں نے طالبان کے امور اپنے ساتھی ملا عبید اللہ کے سپرد کر دیے اور خود زابل صوبے چلے گئے، جہاں وہ اپنے ڈرائیور کے گھر میں روپوش رہے۔ ایک بار امریکی فورسز نے اس گھر پر چھاپا مارا، لیکن وہ ملا عمر کے خفیہ کمرے تک نہیں پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ ملا عمر جس گھر میں قیام پذیر تھے، وہ گھر امریکی اڈے سے 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن اللہ پاک نے صم بکم عمی کے مصداق امریکی فوج کو ان کی بنک تک نہ لگنے دی اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک ملا عمر کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملا عمر کی قبر پوشیدہ رکھنے کے متعلق طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ مخالفین کی جانب سے قبر کی بے حرمتی کے ڈر کی وجہ سے ان کی قبر کو مخفی رکھا گیا، مگر اب کوئی ایسا خطرہ موجود نہیں ہے، اس لیے ان کی قبر عام لوگوں کی زیارت کے لیے کھول دی گئی ہے۔